حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دست مبارک ان کے سر کے اوپر اپنے دست مبارک رکھ دیا تھا، اور اسی سر پر ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ ساری زندگی جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہوا تھا، ساری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے کہ یہ وہ بال ہیں جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوا تھا، ساری زندگی بال نہیں کٹوائے۔ ایسے صحابہ کرام کا عشق و محبت کا یہ حال تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ واقعی یہ تم ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی بھی مناتے ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، لیکن آج تمہارا یہ چھوٹا سا امتحان ہے کہ جو لوگ دریدہ دہنی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو گے؟ کیا پھر بھی تم ان کو معاشی فوائد پہنچانے کی کوشش کرو گے؟ آج معلوم ہوا کہ فیس بک جس کے اوپر یہ ناپاک مقابلہ کرایا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنا تھوڑا سا احساس ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، لیکن آج عام پتہ نہیں یہ بندش کب تک باقی رہتی ہے، کب تک رہتی ہے، کب تک نہیں رہتی۔ لیکن اگر کسی شخص کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اور محبت ہے، تو اگر فرض کرو کھل بھی جائے تو اس کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اس ناپاک سائٹ کو استعمال کرے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ کیا آج یہ سائٹ تو ایسی ہے، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن سنا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ذریعے دوستیاں گانٹھ رہے ہیں، اور جو دین و مذہب کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، وہ تو ویسے ہی بند کرنے کے لائق ہے۔ اور اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آدمی اس کو چھوڑ دے تو یقین رکھو یہ سب لوگ یہ پیسے کے پوت ہیں، یہ ان کی جان پیسہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں یہاں فرمایا نا کہ یہ تانے دینے والے، یہ غیبت کرنے والے، یہ وہ ہے جو مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں، تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا معبود اور ان کا سب سے بڑا خدا پیسہ ہے، اور اگر ان کو ایک مرتبہ پیسے کی مار پڑ جائے ان کے دماغ درست ہو جائے۔ تو اگر معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس سائٹ پر جانے سے، ایک مرتبہ کوئی آدمی صرف وہ سائٹ کھولے تو ان کو $2.5 کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بھائیوں، جو لوگ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے سائٹ پر جا کر ہر مرتبہ ان کو $2.5 کا انعام دو گے؟ کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچاؤ گے؟ اگر آج مسلمان اس بات کا تہیہ کر لے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، اگر وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ ان سائٹوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو چند دنوں کے اندر ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری تعریف اور ہماری تقدیس سے بے نیاز ہے وہ ذات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھ لو ایسا بلند مقام کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اور بلند بانگ سے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تو اتنا بلند فرمایا ہے، یہ 1000 بد زبانیاں کیا کریں
لیکن کائنات کی ساری قوتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہیں، آپ کے اوپر درود بھیجتی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کو ہمارے تمہارے نہ درود کی حاجت ہے، نہ ہمارے تمہارے تعریف و تقدیس کی حاجت ہے، نہ ان بدباطنوں کی طرف سے کسی تعریف کی حاجت ہے۔ وہ ذات تو اس سے بالا و بلند ہے، برتر و بالا ہے، ان تمام تعریفات سے بلند ہے۔ اس کو تو پیدائش کے وقت سے اللہ نے محمد قرار دیا، جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہے، جس کی تعریف فرشتوں میں ہے، جس کی تعریف کائنات میں ہے۔ وہ اس کو ہمارے آپ کے تعریف کی حاجت نہیں۔ لیکن یہ ایک مسلمان کی خوش بختی ہوگی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کو اور آپ کی عظمت و تقدیس کو، آپ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسا اقدام کرے جس سے ان بدباطنوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کو ایک مرتبہ پیسے کی چوٹ لگے، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی غیرت ابھی سوئی نہیں ہے۔ اس بات کا خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ بھائی یہ جو آج کل انٹرنیٹ کے استعمال کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرف چلا ہوا ہے، اور لوگوں کو کی دلچسپی کا ایک مشغلہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن کیا تم اس ذرا سی قربانی کو گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنی دلچسپی کا ایک مشغلہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر چھوڑ دو؟ تم سے جان لینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، تم سے مال نہیں طلب کیا جا رہا، تم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دلچسپی کا مشغلہ وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کر دو۔ اگر اتنا بھی کر لو گے تو کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سرخرو ہو کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا اس طرح بائیکاٹ کیا تھا۔ اگر یہ تحریک چلائی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ سورہ ہمزہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ ویل لہم، ان کے لیے بربادی ہے۔ آج یہ چاہے خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا منصوبہ پورا کر لیا، یہ خوش ہو جائے، اس کے اوپر ناز کرے، لیکن انجام کار ان کا بربادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو پھینک دیا جائے گا اس چیز میں جو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جس میں یہ جائیں گے، وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کسی بندے کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہو کے رہے گا۔ جن بدبختوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو اپنے اس انجام کا سامنا بالآخر کرنا ہی پڑے گا۔ وہ دنیا کے اندر چاہے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے یا اس کے اوپر خوشیاں منائیں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا، یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی ہمارا کچھ فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔